पेश है गुड मॉर्निंग J&K। ژٕ چھُکھ ستھ سٲیلن ہُنٛد وَن تہٕ چھُکھ نا ژٕ چھُکھ ستھ سٲیلن ہُنٛد وَن تہٕ چھُکھ نا ژٕ چھُکھ حل مُشکِلن ہُنٛد وَن تہٕ چھُکھ نا مسن شکلن تہٕ ناون وٕچھ حقیٖقت مسن شکلن تہٕ ناون وٕچھ حقیٖقت ژٕ چھُکھ مٲلِک دِلن ہُنٛد وَن تہٕ چھُکھ نا۔ السلام علیکم ناظرین، صبح بخیر۔ تہنٛد من پسند پروگرام ہیتھ چھِ أسۍ تُہنٛدِس خدمتس منٛز حٲضِر۔ ناظرین کٔرتو سانہِ طرفہٕ ویژھِ ونجہِ تہٕ مایہِ بٔرٕژ سلام قبوٗل۔ ناظرین، چوٗنٛکہِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ ہجری رٮ۪تس چھُ پنُن اکھ تھزر رٕژر تہٕ اہمیت تہٕ پرٛٮ۪تھ کُنہِ رٮ۪تس پنٕنۍ اکھ فضیلت، مگر رمضان المبارکُک یُس یہِ رٮ۪تھ چھُ اتھ متعلق چھُ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد فرمانہِ خوشبوٗدار زِ یہِ رٮ۪تھ چھُ سُہ رٮ۪تھ یُس ہجری ؤریُک دل چھُ۔ ناظرین، یہِ رٮ۪تھ چھُ صبرُک تہٕ استقامُک ضٲمِن۔ بندس چھُ صبر کرُن اوٕ کِنۍ تہِ لٲزمی زِ سُہ پرزناوِ خٲلقِ کائناتس سۭتۍ سۭتۍ انسٲنی ویوہارُک سُہ انگ تہِ یتھ منٛز پرہیزگٲری تہٕ صبر اکھ اہم جُز بناونہٕ آمُت چھُ۔ ناظرین، یِہے رٮ۪تھ چھُ تزکیہ نفس ہاونُک تہٕ تراونُک وق، تاکہ اکھ بندٕ اکھ مخلوق کرِ ثٲبت زِ اکہِ طرفہٕ چھُ سُہ پننس پروردگار سُنٛد حکم تہِ بعمل انان تہٕ بیٚیہِ طرفہٕ چھُ سُہ پننس صبر تہٕ استقام سۭتۍ پرہیزگٲری ہُنٛد ثبوٗت تہِ دِوان۔ ناظرین، یہِ رٮ۪تھ چھُ کُلہُم پٲٹھۍ انسٲنی زندگی، انسٲنی اقدارن تہٕ خاص کٔرِتھ مسلمانن ہٕنٛدِس ظٲہرس، باطنس تہٕ عالمی انسٲنی اقدارن فانپھلاوان تہٕ ہُرٮ۪ر کران۔ ناظرین، اشرے رحمت چھُ جٲری تہٕ یِم دہوے دۄہ چھِ روزدار سٕنٛدِ باپتھ عرشہِ پٮ۪ٹھ فرشس رحمت والان تہٕ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ روزدار سُنٛد وجوٗد ظٲہر بٲطن چھُ امی رحمتُک طلبکار۔ ناظرین، دعا یِہے کہ اللہ تعالیٰ کٔرِنس امہِ کِس رحمتس تہٕ برکتس وۄمیدوار، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اسی دعا کے ساتھ کرتے آپ سب کا خیر مقدم استقبال آپ کے اپنے شو میں دیٹس گڈ مارننگ J&K۔ اور یقین مانیے ناظرین، آج کا شو بھی بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے جا رہا ہے کیونکہ بہت ہی انٹرسٹنگ پرسنالٹی آج ہمارے روبرو تشریف فرما ہے۔ کون ہے اور کس حوالے سے آج ہم ان سے بات کریں گے بتائیں گے ضرور، لیکن تھوڑی دیر بعد۔ فی الحال آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ میزبانی کے فرائض انجام دینے کے لیے میں رہوں گی آپ کی میزبان ڈاکٹر سعید سمرینہ گیلانی اور میرے ساتھ رہیں گی ناظمہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں سمرین؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا کرم، الحمدللہ آج بہت وقت کے بعد ایک ساتھ بالکل ہمیں موقع فراہم ہوا ہے اپنے معزز ناظرین کی میزبانی کا۔ تو سبھی سننے اور دیکھنے والے معزز سامعین و ناظرین، میری جانب سے بھی محبت اور شفقت برا سلام آداب قبول کر لیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی سننے دیکھنے والے دوست بصحت و سلامت ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ ہم ہمیشہ آپ کے لیے دعا گو رہتے ہیں اور امید یہی کرتے ہیں کہ آپ بھی ہمیں اپنی دعاؤں میں شامل ضرور رکھتے ہوں گے۔ ناظرین، دپان اگر کن چیزک عادت چھنا گژھان سہ چھُ ہنا مشکل آسان چھڑاون، تو عادت گژھن چھُ زنا مشکل آسان۔ جب بھی ہم آپ سے مخاطب ہوتے تھے، ہاتھ میں گرما گرم
چائے کی پیالی ہوتی تھی. آج خیر وہ نہیں ہے, اس لیے شاید ہمارے ہاتھ اور یہ ٹیبل خالی خالی لگ رہے ہیں, لیکن الحمدللہ ہمارے دل مسرت سے, خوشی سے بھرے ہوئے ہیں. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ اپنی عادات کو وقت پہ نہ بدلیں تو وہ مجبوری بن جاتی ہے. صحیح بات. تو یہ پاک مہینہ چل رہا ہے, اپنی بری عادات کو اچھائیوں میں تبدیل کرنے کا اس سے اچھا موقع جو ہے شاید کوئی اور ہو نہیں سکتا. رمضان کا مہینہ ہے ہی پاکیزگی اور پرہیزگاری کا. تو اس مہینے کوشش کریں کہ لوگوں کی نکتہ چینی کرنے کے بجائے, ان کے جو ہے عیب گننے کے بجائے, ان کی خطاؤں کو ڈھونڈنے کے بجائے خود سے روبرو ہوا جائے اور اپنے اندر ذرا جانگ کے ہم دیکھیں کہ کیا کچھ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, اور ایک چیز یہ بھی ہم نے نوٹس کی ہے لوگوں میں کہ ہم اکثر یہ کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کا ماضی دیکھ کر, ان کا پاسٹ دیکھ کر ان کو جج کرنے لگ جاتے ہیں, چاہے وہ انسان کتنا ہی بدلنے کی کوشش کیوں نہ کر رہا ہو. وہ کوشش ہمیں نظر نہیں آتی, اگر نظر آتا ہے تو صرف اس کا ماضی نظر آتا ہے, اس کی کچھ بری عادتیں نظر آتی ہے. تو اس کے برے عادات, اس کے اچھے اعمال, اس کی اچھی حرکتیں یا بری حرکتیں, وہ اللہ اور اس کے بیچ کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا بھی ہے, وہ گمراہ کرنے والی بھی ہے, تو بے شک وہ جانتے ہیں, تو ہم منصف کیوں بنے. تو اکثر یہ بھی کہا جاتا ہے, ہم نے یہ بھی سنا ہے, ایک بہت اچھے شاعر نے بہت خوبصورت الفاظ میں یہ بیان کیا ہے کہ مت کھول میری پرانی کتاب کو اے دوست, نہ جو تھا وہ رہا نہیں, نہ جو ہوں کسی کو پتا نہیں. تو آگے بڑھتے ہیں اور اپنے کام سے کام رکھتے ہوئے اپنے کچھ فرائض پورے کرتے ہیں, آپ تک کچھ ضروری معلومات پہنچاتے چلے. آج جانتے ہیں آپ, پچھلے کچھ دنوں سے مسلسل بارشوں کا سلسلہ جاری ہے. محکمہ موسمیات سے جو اطلاع موصول ہوئی ہے اس کے مطابق آج بھی مطلع برآلود رہے گا اور کئی ایک مقامات پہ جو ہے ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش آج بھی ہو سکتی ہے. یہ محکمہ موسمیات کی پیش گوئی ہے, کبھی درست ثابت ہوتی ہے, کبھی درست ثابت نہیں ہوتی. فی الحال درجہ حرارت اس ٹائم پہ سری نگر کا 10 ڈگری سیلسیس بنا ہوا ہے اور آج دن کا زیادہ سے زیادہ 14 ڈگری سیلسیس, کم سے کم 6 ڈگری سیلسیس. وہی جموں میں 31 ڈگری سیلسیس زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم 16 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا جا سکتا ہے. جموں سری نگر قومی شاہراہ پر موسم کو دیکھ کے آج گاڑیوں کی آواجاہی کو بند ہی رکھا ہے, یعنی کسی بھی گاڑی کو آنے یا جانے کی بالکل اجازت نہیں دی جائے گی. پھر بھی آپ سے ہم یہی کہتے ہیں بارہا کہ جو مزید معلومات ہیں, مزید تفصیلات کے لیے ہم تو لیٹسٹ اپڈیٹس آپ کو دیتے ہیں, لیکن پھر بھی آپ مزید معلومات کے لیے جو ہے ٹریفک کنٹرول روم سے رابطہ ضرور قائم کریں. اور رابطہ آپ نے نمبرات پہ جو قائم کرنا ہے وہ ہم آپ کے ٹی وی اسکرینز کے ذریعے آپ تک پہنچا رہے ہیں. تو یہ تو اپڈیٹ تھی, انفرٹینمنٹ کا پورا پیکج ہوتا ہے. بات چیت بھی کچھ ہو گئی, بہت باقی ہے, اور اپڈیٹس بھی ہو گئی, آگے اور بھی ایک سوغات ہے. کیوں بالکل ناظمہ, تھینک یو سو مچ اتنے خوبصورت انداز کے ساتھ اتنی خوبصورت باتیں ناظرین تک پہنچانے کے لیے. تھینک یو. ناظرین, پروگرام سلسل پکناو برو پروگرام کس آغاز مز ونکس تہند باپت موسیقی ہز خوبصورت ڈیل تیار گلزار احمد گنے تو ستین ہز آواز مز. ولو ناظرین, پروگرام دس تلو یہنز آواز ست پتہ کرناو تہن ملاقات ازکس مہمان ست. زل اندرئی
حضرت بل حضرت بل حیران کم عقل مت سارت حضرت بل مت سارت حضرت بل مت سارت حضرت بل مت سارت حضرت بل در درگاہ روز منتظر ناو کرنے شمس فقیر تت حیران کم عقل ناو کرنے حضرت بل. ناظرین شمس فقیر صبن کلام گلزار احمد گنئی صاحب نے آواز مز اس وقت یہ خوبصورت کاشر بات پہنچان. چلیے ناظرین پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین آج 18 اپریل ہے. آج عالمی سطح پر ورثے کا دن منایا جا رہا ہے. جی ہاں، ٹوڈے اٹس ورلڈ ہیریٹیج ڈے. ناظرین اس دن کا مقصد بھی یہی ہے کہ جو تاریخی عمارتیں ہیں ان کی جو دلکشی ہیں، جو مختلف پہلوؤں کی وجہ سے شہرت یافتہ ہیں، ان کی رکھ رکھاؤ اور ان کو پرزرو کرنے کی کوشش کی جائے اور لوگوں کو اس بارے میں آگاہی دی جائے کہ جو تاریخی عمارتیں ہیں، مانومنٹس ہیں، ہماری ہیریٹیج کا بہت ہی امپورٹنٹ حصہ ہے اور ان کو پرزرو کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. چونکہ ناظرین چنندہ عمارتوں کو یونیسکو نے ورلڈ ہیریٹیج سائٹس قرار دیا ہے. آپ کو بتاتے چلے ناظرین کہ دنیا بھر میں 1121 ورلڈ ہیریٹیج سائٹس ہیں جو 167 ممالک میں پھیلی ہوئی ہے. چائنا اور اٹلی میں سب سے زیادہ ورلڈ ہیریٹیج سائٹس ہے. ناظرین آج ہم ہیریٹیج کے حوالے سے، آج ہم اس دن کے حوالے سے بات ضرور کریں گے کیونکہ آج جو ہمارے ساتھ مہمان تشریف فرما ہے وہ ہے ڈائریکٹر آرکائیوز آرکیولوجی اینڈ میوزیمز. جی ہاں، منیر الاسلام صاحب ہے آج ہمارے روبرو. السلام علیکم سر. سر آپ کا خیر مقدم پروگرام میں. بہت بہت شکریہ، آپ نے جو ہمیں موقع دیا. سر ہماری دعوت قبول کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. سر سب سے پہلے آج کے دن کے حوالے سے آپ سے جاننا چاہیں گے چونکہ اٹس ورلڈ ہیریٹیج ڈے ٹوڈے، تو اس حوالے سے کیا کچھ پروگرام ہو رہے ہیں، انعقاد کیا کچھ ہو رہا ہے تاکہ لوگوں کو آگاہی دی جائے، اور تھیم کیا ہے اس سال کا؟ جی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 1982 میں جو ہے یونیسکو نے اس کو 18 اپریل کو جو ہے ورلڈ ہیریٹیج ڈے کے طور پر منانے کا انعقاد کیا. یہ آئیکوموس ایک آرگنائزیشن، انٹرنیشنل کاؤنسل آف مانومنٹس اینڈ سائٹس، ان کی ریکمنڈیشن پر انہوں نے کیا اور 1983 سے جو ہے یہ 18 اپریل دن منایا جا رہا ہے. تو اس سال جو ہے وہ ہمارا ہے بہت ہی اچھی تھیم ہے، وہ ہے ڈائیورس پاسٹ کمپلیکس فیوچر. جو ہمارا جو یعنی کہ کوئی بھی قوم، کوئی بھی جگہ اگر دیکھا جائے، اس کا پاسٹ ایسا نہیں کہ جو آج ہے یہی رہا ہے. کافی قومیں آئے ہیں، کافی سویلائزیشنز آئی، کافی لوگ آئے ہیں جنہوں نے بیٹھ کے اس جگہ کو بنایا ہے. جیسے ہم اپنے ہی ملک ہندوستان کو دیکھ لیں، اگر آپ دیکھیں گے پچھلے 5000 یا 4000 سال کی جو ہماری تاریخ ہے،
آپ انڈس ویلی سویلائزیشن سے شروع کرتے ہوئے اس کے بعد آپ دیکھیں گے برہمنزم کا دور آیا, پھر بدھزم آیا, پھر جینزم آ گیا, اس کے بعد پھر ہندوازم کا دور آ گیا, اس کے بعد پھر جو ہے یہ ساری کی ساری کوئی چیز ختم نہیں ہوتی ہے. ایکچولی یہ پرت در پرت بنتی ہے. جیسے آپ کسی مٹی میں دیکھتے ہیں پرت ہوتی ہے, آپ کھودتے ہیں تو آپ کو پرتیں دیکھیں, یعنی کہ جو مٹی کی جو اس کی مٹھاس یا جو مٹی کی اپنی جو چیز ہوتی ہے ان میں ہر ایک چیز اور ہر ایک چیز کا کچھ نہ کچھ عنصر باقی ضرور رہتا ہے. بالکل بالکل. تو یہی جو ہے اگر دیکھا جائے ایکچوئل ایم یہی ہے اس کا, جو اس سال کا تھیم ہے کہ آپ اپنے پاسٹ کو جاننے کی کوشش کیجئے اور اس کو بھی سمجھیے کہ اس میں بہت ساری قوموں کا, بہت ساری آئیڈیالوجیز کا, بہت ساری تھاٹ پروسیس کا اس کے بنانے میں ایک خاص مقام رہا ہے. اور یہ جو آگے آنے والا جو ہمارا فیوچر بھی ہے اس پر ان چیزوں کا ایک اثر ہوگا جس کو آپ کو قبول بھی کرنا ہوگا اور ماننا بھی ہوگا. تو جب ہم اس کو بچا کے رکھیں گے, اس کو سنجوئے رکھیں گے, اس کو سمجھیں گے تو ہمارے لیے جو آگے آنے والے دن ہوں گے وہ کافی آسان ہو جائیں گے. شاید یہ تھیم جو اس وقت کیا گیا ہے, جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ دنیا میں کافی جگہوں پر جو ہے لوگ اپنے پاسٹ کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن اس میں کہیں نہ کہیں ایک عنصر یہ رہتا ہے کہ اس کا کوئی رول نہیں رہا, اس کا کوئی رول نہیں رہا. وہ حقیقت نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہے, ہم یہاں پر بیٹھے ہیں, بولتے ہم زبان کشمیری ہیں, لیکن ہمارے اندر جو ہے اس میں کئی جو یہاں پر قومیں آئی ہیں کشمیر میں جو رہے ہیں ان سب کا کچھ نہ کچھ اثر ہے جو ہمارے کلچر میں, چاہے ہمارے کھان پین میں, چاہے ہمارے رہن سہن میں, چاہے ہمارے باقی چیزوں میں, ہر ایک کا کہیں نہ کہیں ہم نے اثر لیا ہے. اور اسی طریقے سے ہم نے دوسری قوموں کو بھی اثر انداز کرتے ہیں. بالکل. تو یہ جو ہے اس کا خاص طور سے جو مجھے لگ رہا ہے کہ شاید لب و لباب جو میں نے بتایا کہ یہ اس کا یہی ہے آج کی تھیم کا. اور ورلڈ ہیریٹیج ڈے بھی جو ہے اسی تناظر میں منایا جاتا ہے کہ آپ کی جو ہیریٹیج ہے, آپ کی جو وراثت ہے, آگے آنے والے جو دور ہے, جو بچے ہیں ہمارے, جو ینگر جنریشن ہے, ان تک اس کو بچائے رکھنا. کیونکہ کہیں نہ کہیں جس طریقے سے ترقی ہو رہی ہے دنیا میں, آج آپ دیکھیں گے کنکریٹ, اسٹیل اور یہی جو ہے سب کچھ بلڈنگیں ہر جگہ, چاہے آپ دبئی جائیں, آپ بامبے جائیں, آپ دلی جائیں, مطلب لگ بھگ سیم پروٹوٹائپ کی بلڈنگیں آپ کو ملتی ہیں. لیکن کہیں نہ کہیں جو ہے جو ہمارا پاسٹ رہا ہے اس وقت آپ کے پاس یہ سارے چیزیں نہیں تھی جو آج کے دور میں ہے. اے سیز ہیں, باقی ٹرانسپورٹ ہے, جو بھی اس وقت اسٹرکچر سے بلڈنگز بنی ہیں وہ اس کے موسم, مزاج اور وہاں کے کلائمیٹ کے حساب سے بنی. بالکل. تو کہیں نہ کہیں جو آپ کے اس میں ایک بہت بڑا اثر پڑتا ہے اس کا. کہ جیسے آپ چھوٹی سی بات میں بتاؤں, مسجدوں کا اسٹرکچر آپ دیکھ لیجیے جو ہم عام طور پر دیکھتے ہیں, جو ہندوستان کے مطلب جو ہمارا گرم علاقہ ہے ان میں اگر آپ دیکھیں گے مسجدوں کا جو اسٹرکچر ہے, صحن ہوتا ہے جس کو آنگن وغیرہ بولتے ہیں, ہمارے یہاں پر نہیں ہوتا وہ, کیونکہ اس میں بہت زیادہ کلائمیٹ کا ایک رول ہے. اس حساب سے اگر آپ دیکھیں گے چاہے یہاں کے پہلے جو ہمارے بدھسٹ وہارا رہے ہیں, ہماری مسجدیں, ہمارے مندر, یہ آپ کو ہر طرف سے کورڈ ملیں گے کیونکہ یہ موسم کے حساب سے ہے. اس کے برعکس اگر آپ باہر کا دیکھیں گے تو ان کا وہ والا ہے چیز. بالکل حقیقت سر. وہ کہتے ہیں نا کہ روم ایک دن میں نہیں بنا تھا, ہر ایک چیز کا ماضی ہے, کوئی بھی چیز راتوں رات نہیں بنتی. تو ہم اپنی تاریخ, خاص کر کشمیر کی تاریخ کو لے کے ہم بہت باتیں کریں گے آج, لیکن پہلے ہم آپ کو ذرا واپس لیے چلتے ہیں آپ کے بچپن کی یادوں میں. تو آپ سے جاننا چاہیں گے کہاں سے ہیں آپ, پڑھائی کا سلسلہ کہاں سے آپ نے جو ہے مکمل کیا, اور ساتھ میں یہ بھی ہمیں بتائیے گا کہ آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ میں آنے سے پہلے کہاں کہاں پر آپ نے فرائض انجام دیے ہیں اپنے. میں بہت جلدی میں بتا دوں گا کیونکہ مجھے لگ رہا ہے میں ڈپارٹمنٹ کی زیادہ باتیں کرنا چاہوں گا, لیکن چونکہ آپ نے سوال پوچھا تو میں پیدا ہوا ہوں ڈورو اننت ناگ میں. تو لیکن وہاں رہا نہیں, مطلب صرف پیدا ہوا وہاں پر. اس کے بعد جو میری پڑھائی سائنس اسکول نگروٹا میں ہو گئی, اس کے بعد کشمیر یونیورسٹی میں, اور اس کے بعد جامعہ ملیہ اسلامیہ میں ماس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ. تو اس کے بعد ہم وہاں پی ایچ ڈی کے لیے چلے گئے تھے. نیٹ وغیرہ کوالیفائی کرنے کے بعد جو ان دنوں مطلب بہت بڑی چیز تھی کہ ماس کا نیا چیز آ گئی تھی. تو دین آئی جوائن انڈین انفارمیشن سروس. تو میں نے 4 سال وہاں پر کام کیا, پریس انفارمیشن بیورو میں, پی ایم او میں میں نے کام کیا دہلی میں, اور آل انڈیا ریڈیو میں کام کیا. تو اس سے پہلے کچھ سال تک ہم نے جو ہے کچھ معتبر جو اخبار چھاپے جاتے ہیں ہندوستان میں, کیونکہ ان دونوں پرنٹ ورژن زیادہ تھا, ان میں کافی اخباروں میں کام کیا. تو ایک ڈائیورس سا میرا رہا ہے کمپلیکس. تو اس کے بعد پھر جو ہے 1999 میں 1999 میں نے کے ایس کوالیفائی کر کے میں یہاں چلا گیا اور ریونیو سروس میں کام کیا.
दो जगह में मेरा बहुत ही कम टेन्योर रहा, मतलब एमएनसी की ज्यादा दिनों के लिए रहना पड़ता। कुपवारा में तहसीलदार 2.5 साल रहा, फिर सोपोर 2.5 साल रही, बहुत बड़े बड़े इलाके थे। कुलगाम में 9 महीने के लिए, फिर उसके बाद जो है असिस्टेंट कमिश्नर में रहा गांधरबल में, और उसके बाद एडिशनल डीसी 4 साल में रहा पुलवामा में, और डिप्टी कमिश्नर पुलवामा, डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग, डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन 2-3 बार रहा। माशाल्लाह, तो ये सारा कुछ बड़ी जल्दी आपने बता दिया। सर, जिस महकमे में आप अभी फाइज हैं, जो आप फराइज अंजाम दे रहे हैं, उस हवाले से अगर बात की जाए उस डिपार्टमेंट की, डिपार्टमेंट ऑफ आर्काइव्स, आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम्स, इस डिपार्टमेंट का मैंडेट क्या है, और हेरिटेज के हवाले से आपका डिपार्टमेंट क्या कुछ कर रहा है और क्या रोल है? चलिए, पहले मैं एक चीज बताऊं कि मतलब मैं बड़े शौक से इस डिपार्टमेंट में आया हूँ। क्या बात है? क्योंकि मेरी जिंदगी में जो सबसे ज्यादा खूबियां रही, वो ये जो चीज मैंने बहुत जबरदस्त अपने किया है बचपन से, वो सिर्फ ट्रैवल करने का है। तो लगभग मैं ज्यादा दावा तो नहीं करूंगा, लेकिन जितने भी हमारे मुल्क के बहुत बड़े बड़े म्यूजियम्स हैं, कुछ नहीं तो 100-150 म्यूजियम, चाहे छोटे बड़े, आप विजिट कर चुके हैं? कर चुका हूँ मैं इससे पहले ज्वाइन करने से। है। तो मेरा ये बहुत बड़ा शौक रहा था, तो मैं तमन्ना करता था कि कभी मौका मिल जाए इसमें सर्व करने का। अल्लाह का करम था कि मौका मिला, एंड आई एम रियली हैप्पी कि आई एम हियर इन दिस डिपार्टमेंट। हमारे डिपार्टमेंट की बेसिकली जो है 3 विंग्स है, जैसे कि नाम से बताता है, आर्काइव्स, आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम्स। आर्काइव्स का जो मामला होता है वो होता है कि जो हमारे जो डॉक्यूमेंट्स रहे हैं पहले वाले, खासतौर से एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए, वो खासतौर से महाराजा के दौर के टाइम के आर्काइव्स जो है हमारी, उनकी हिफाजत करना। हमारे पास जो है 1772 से हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें मुगल दौर की एक ताम्रपत्र जिसमें दिया गया है, मतलब शाह आलम की तरफ से जो बिजनेसमैन थे जो जाते थे यहाँ तिब्बत वगैरह में करने के लिए, उनको जो दिया गया कि इनसे कोई टैक्स वगैरह वसूल न किया जाए, तो कॉपर पर लिखा हुआ वो। अच्छा, वो आप इस म्यूजियम में? हमारे म्यूजियम में, हमारे आर्काइव्स में है वो। इसके अलावा हमारे पास जो है करीब 1 लाख फाइल्स हैं हमारे पास, मतलब डॉक्यूमेंट्स अगर देखें पेज वाइज तो इट कम्स अराउंड 30 to 40 lakhs जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है हमारे, जितने भी आपको मतलब जो भी कागज इंपॉर्टेंट यहाँ पर हैं इनके टाइम में। एक चीज बहुत तारीफ मुझे करनी होगी कि जो हमारे महाराजा यहाँ थे, वो बहुत जबरदस्त इसमें डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बहुत तरीके से कॉन्शियस थे, और उन्होंने इनको प्रिजर्व भी किया है। क्या बात है। तो हमारे पास जो है इस वक्त जो हमारी आर्काइव्स है, मैं कहूंगा खासतौर से जम्मू में जो हमारी आर्काइव्स है, इट इज वन ऑफ द रिचेस्ट आर्काइव्स इन द कंट्री। तो इसमें से मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा, कई सैकड़ों जो हैं बहुत बड़े बड़े जो हैं, मतलब चाहे फॉरेन में किसी ने पीएचडी किया हो, कुछ किया हो, यहाँ से उनको जो सारे कागजात वगैरह मिल जाते हैं, एंड वी आर एबल टू प्रोवाइड देम, दे आर इन क्वाइट गुड शेप। फिर हमारा जो है दूसरा डिपार्टमेंट है आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी का जो है अगर देखा जाए उस हिसाब से हमारा काम काफी कम हो गया है। आर्कियोलॉजी इज बेसिकली एक्सकेवेशन। एक्सकेवेशन का जो मामला होता है, इसमें आपको काफी एक्सपर्ट्स चाहिए, बाकी चीजें चाहिए। डिपार्टमेंट्स के पास आपको मालूम है पैसे की कमी होती है, एक्सपर्ट्स की कमी होती है, तो बहुत ज्यादा काम एक्सप्लोरेशन का नहीं हुआ। उसमें हमने कुछ स्टेप्स उठाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो कश्मीर यूनिवर्सिटी में आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट खुल चुका है। अच्छा। तो एक किस्म का आप समझिए कि वी कैन गो टुगेदर, एंड हम MOU इनके साथ कर रहे हैं ताकि एक्सकेवेशन का काम उनको दिया जाए, और जहां से वो फाइंडिंग्स वगैरह जो होंगी वो आप करें। वो हम सारी तो हमें नहीं, बाकी कुछ उनको चाहिए क्योंकि अपने रिसर्च वगैरह के लिए चाहिए, लेकिन जो बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होंगी जो लोगों तक पहुंचाने के लिए वो हमारे पास रहेंगी। तो ये इस तरीके से मुझे लग रहा है कि आर्कियोलॉजी में जो पिछले 25-30 साल से एक जमूद सा बना हुआ हमारे डिपार्टमेंट, कुछ नई चीज नहीं ऐड हो रही है। इंशाल्लाह मुझे लग रहा है उसमें ये चीज खत्म हो जाएगी। तीसरा हमारा है म्यूजियम। म्यूजियम में हमारे 2 बहुत इंपॉर्टेंट म्यूजियम्स हैं, एक है डोगरा आर्ट म्यूजियम जम्मू में, और हमारा एक SPS म्यूजियम श्रीनगर। मैं इतना ही कहूंगा कि श्रीनगर का जो SPS म्यूजियम है, इसकी जो टोटल कलेक्शन है, इट इज 80,000। ओह ग्रेट। और ओनली म्यूजियम्स। लेकिन 80,000 में ज्यादा खुश नहीं, 60,000 जो है, 60 से 65,000 सिर्फ कॉइन्स हैं, लेकिन बाकी जो है 15-20 हजार ये इस किस्म की कलेक्शन है जिसको हम कह सकते हैं कि कंट्री की वन ऑफ द बेस्ट। अच्छा। अगर कलकत्ता म्यूजियम और नेशनल म्यूजियम दिल्ली को छोड़ के, क्योंकि उनके पूरी जगह से आते हैं, हर मुल्क के कोने कोने से आते हैं, इनफैक्ट जो एक्सचेंज प्रोग्राम में इंटरनेशनल म्यूजियम्स भी उनको भेजते हैं, उन 2 म्यूजियम्स को छोड़ा जाए, क्योंकि जो इंडिया म्यूजियम हमारा कलकत्ता का है वो इनफैक्ट साउथ एशिया का ओल्डेस्ट म्यूजियम। बिल्कुल। तो उसको देखते हुए और इन 2 को छोड़ के, बाकी मैं इतना दावा से कहूं जो मैंने म्यूजियम्स देखे हैं, आर्कियोलॉजी एक म्यूजियम की जान होती है। बिल्कुल।
کہیں پر بھی مطلب باقی چیزیں ہو سکتی ہیں آپ کی کچھ مطلب نا دکھانے والی چیزیں جیسے کہ سرہائی باقی چیزیں پیپر ماشی والے یہ الگ چیز ہیں، لیکن جو آرکیولوجیکل فائنڈس ہیں وہ اس معاملے میں ایس پی ایس میوزیم الحمدللہ بہت ریچ ہے. ہماری فائنڈنگس جو ہے رائٹ فرام برزہامہ یعنی کہ جو قریب 2500 سال بی سی 2500 بی سی سے لے کر 1000 بی سی تک اس کا جو رہا ہے پیریڈ رہا ہے، اس کی قریب فائنڈنگس جو ہے 3000 آرٹیفیکٹ جو اس کی چھوٹی چھوٹی جو وہاں ملے ہیں وہ ہمارے ابھی آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا ہمارے یہاں پر نہیں ہو، آرکیولوجیکل سروے لے گئے بٹ ان سے ہو چکا ہے. انشاءاللہ مجھے لگ رہا ہے کچھ مہینوں میں ہمارے یہاں پر ان کی جو کافی 3000 ان کی فائنڈنگس ہیں. اس کے بعد جو باقی دور جو رہے ہیں مطلب ہمارے الگ الگ جگہوں سے جو ہیں میں کہوں گا کہ مطلب اٹس سم تھنگ ریئلی دیکھ کے ہی آپ کو لگے گا کہ کیا کیا ہماری کلیکشنز ہیں، کس قسم کی کلیکشنز ہیں. اینڈ آئی ایم ریئلی پراؤڈ ٹو بی ایسوسیٹڈ ود دس میوزیم. سر کچھ ایڈیشن ہوتا ہے کہ جس آرکائیوز مز یا آرکیالوجی مز گومت ایڈ کلیکشن مز سوئی چھو ہاونی یوان کہ مزید ایڈیشن کرنے چھو تھی کوشش کران پانے. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں ہوتا کیا ہے کہ اس میں بیسیکلی یہ کوئی اٹس ناٹ اے ویئر شاپ، یہ دکان نہیں کہ ہر روز مطلب نا نئی نئی جو ڈریس آ گئی وہ آپ بدلتے رہیں. لیکن ایک چیز ہے کہ ہمارے پاس جو آلریڈی کلیکشن ہے چونکہ یہاں پر بہت اچھا کام ہوا آرکیالوجی میں، جان مارشل نے کام کیا، آر سی کاک جو آپ کے لوگ یہاں اس کو جانتے ہیں پرائم منسٹر آف جموں اینڈ کشمیر، بٹ ہی واز پرائمرلی ہی واز آلسو ڈائریکٹر آف دا میوزیمس. اچھا تو وہ پہلے ہمارے جو آرکیالوجسٹ رہے ہیں جنہوں نے یہاں پر ٹھیک ٹھاک کام کیا ہے. تو بہت زبردست لوگ اس کے ساتھ جڑے رہے ہیں. تو ان لوگوں کی جو کوششوں سے ہمارے پاس اچھی خاصی کلیکشن ہے. تو ابھی بھی جیسے کہ میں نے کہا کہ تھوڑا سا ہمارا کم ہو گیا ہے، لیکن 5-10 چیزیں ہماری کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ چیزیں ہم ایڈ کرتے رہتے ہیں. اس سال بھی ہمارے پاس کچھ کوائنز آئی ہیں، کشان پیریڈ کی کوائنز آئی ہیں. تو اس سال ہمارے پاس 100 نئی کوائنز آئی ہیں جو کہ بہت ہی ریئر آف دا ریئر کوائنز ہیں. اچھا تو ہم نے خریدی. ہم مطلب ٹھیک ٹھاک مطلب پچھلے 2-3 سال سے میں نے کوشش کی ہے کہ جو چیزیں ہمارے پاس یہاں پر لوگوں کے پاس ہے کیونکہ تو ہم کوشش کریں کہ یہ ہمارے جموں کشمیر کے باہر نہ جائیں. تو وہ تبھی پاسبل ہے کہ جب آپ ان کو خریدنے کے لیے ان کو پیسہ بھی دیں گے، باقی چیزیں بھی کریں گے. تو وی آر میکنگ لاٹ آف پرچیزز. اچھا کچھ بہت اچھی چیزیں ہمارے پاس جو ہیں آ رہی ہیں اور الحمدللہ وی آر میکنگ گڈ ایڈیشنز ٹو آور میوزیم. جی سر، اگر ہم تھوڑا پیچھے جائیں تو سب کو یاد ہے کہ کچھ سال پہلے سہلاب آیا تھا 2014 کیو سہلاب اس تمن سرسی تباہی تو اس ایسی مانوسکرپٹ ثے اس میں کچھ نقصان ہوا. اور ہم ساتھ میں یہ بھی جاننا چاہیں گے اچھا یہ کیا الگ ان کی کلیکشن کے لیے کوئی الگ سے کنزرویٹو سینٹر ہے، کچھ کنزرویشن سینٹر مینوسکرپٹس کا؟ میں آپ کو بتاؤں مطلب جو ہمارے پاس ہے مینوسکرپٹ کا ہمارے پاس زیادہ نقصان نہیں ہوا تھا. ہمارا جو زیادہ ہو گیا تھا انفارچونیٹلی وہ ہماری کافی نقصان ہو گیا تھا جو یہ ہمارے ہینڈی کرافٹس والے ان میں ہوا تھا. پیپر ماشی کے کچھ چیزیں تھیں، شالز وغیرہ تھیں، ان میں کچھ خرابی ہو گئی تھی جن کو کافی چیزوں کو ریسٹور بھی کیا گیا، کافی چیزوں کو ریسٹور کیا جا رہا ہے. ہمارے پاس ایک اچھی خاصی لیب ہے جس میں لوگوں کو اب ٹرین وغیرہ بھی کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جو NRL ہمارا لکھنؤ والا ہے ان کے ساتھ تو نیشنل میوزیم کے ساتھ بھی ہمارا ایک انڈرسٹینڈنگ ہے. ان کے لوگ بھی آتے ہیں جہاں کنزرویشن وغیرہ کے کام ہوتے ہیں وہ کنزرویشن کا کام کیا جاتا ہے. تو نقصان تو ہوا تھا اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کیونکہ جو چیز ایک بار چلی جائے وہ ملنا ذرا سا مشکل ہے. لیکن مینوسکرپٹس کا اچھا خاصا ہمارا نقصان ہو گیا تھا کلچرل اکیڈمی میں جس کا 2 سال کے لیے میرے پاس چارج تھا. وہاں پر ہمارا کافی نقصان ہو گیا اس میں. اور ہماری جو یہ SPS میوزیم ہے اس کی لائبریری کا کافی نقصان ہو گیا. اس میں کچھ بہت ساری ہماری کتابیں تھیں. انفارچونیٹلی جو کتابیں آپ کہیں ملنا پاسبل نہیں ہے. اسی کے علاوہ ہمارے پاس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں جس کا بھی انفارچونیٹلی تینوں ڈپارٹمنٹس کے ساتھ مطلب تینوں کے ساتھ منسلک رہا. تینوں میں سیلاب نے بہت برا نقصان کیا. SPS میوزیم یہ ہماری اس میں بھی انفارمیشن ڈپارٹمنٹ بھی ہمارے پاس کچھ ریئر فوٹوگرافس مطلب جن کی آج کوئی ویلیو دے آر پرائس لیس فوٹوگرافس وہ بھی ہمارے کافی نقصان ہو گیا ہے. تو اب ہم نے جو ہمارے الحمدللہ ایک چیز ہم نے کیا ہے کہ جو ہمارا یہاں کی کلیکشن ہے SPS میوزیم کی ان ٹرمز آف ڈاکومنٹس وغیرہ جو آپ فرما رہی تھی وہ سارے کے سارے ڈیجیٹائز ہو چکے ہیں. تو انشاءاللہ اب ہمیں امید ہے کہ اللہ بچائے اگر کوئی ایسی پریشانی ہو بھی جاتے آگے چل کر کیونکہ آپ جو ناگہانی آفتے ہیں ان سے تو آپ اپنے کو بچا نہیں سکتے ہیں. تو ایٹ لیسٹ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ڈیجیٹائز فارم میں یہ رہیں تو تاکہ
لوگوں کے لیے نقصان. سر اور جانیں گے آپ سے کیونکہ آج بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پہ آج ہم بات کر رہے ہیں اور جاننا ہے آپ سے، لیکن فی الحال ہم رکتے ہیں ایک وقفے کے لیے اور وقفے کے اس بار اپنے مہمان سے بات چیت کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. وردان آئی وی ایف سینٹر ملک کا نامور آئی وی ایف سینٹر جو جالندھر اور امرتسر میں زیر پذیر ہے. وردان پچھلے کئی سالوں سے آئی وی ایف کی اڑان میں سب سے کامیاب ترین سینٹر ہے، جہاں ہزاروں بے اولاد جوڑوں کو اولاد کی خوشی میسر ہوئی ہے. اب وردان کی ٹیم سری نگر میں بے اولاد جوڑوں کا تسلی بخش علاج کرنے کے لیے ہر دن دستیاب رہے گی. اپوائنٹمنٹ یا مزید جانکاری کے لیے ڈائل کریں 9814021991. یاد رہے 20، 21 اور 22 اپریل کو باہر سے وردان کے ڈاکٹروں کی ٹیم مگر ملباغ سری نگر بیماروں کا علاج کرنے کے لیے آئے گی. ویلکم بیک. گڈ مارننگ جینٹ کے براہ راست آپ ہمارے ساتھ انجوائے کر رہے ہیں اور یہ وقت ہوتا ہے آپ تک کچھ معلومات پہنچانے کا. کووڈ کی بات کی جائے تو اطلاعات و نشریات محکمہ اطلاعات و نشریات کی جانب سے جو کووڈ بلیٹن سامنے آیا ہے، کل 5 بجے تک یو ٹی میں نئے معاملات کافی زیادہ بڑھ چکے ہیں. 1145 معاملات کی تصدیق ہوئی ہیں، جن میں سے 503 کا تعلق جموں صوبے سے ہے اور 642 کا تعلق وادی کشمیر سے. اس کے علاوہ جو ہے 852 مریض ریکور ہو چکے ہیں، جن میں سے 373 کا تعلق جموں سے ہے اور 479 کا تعلق وادی کشمیر سے. اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ 3 مریض جو ہے وہ اللہ میاں کو پیارے ہو گئے ہیں، کیونکہ کووڈ کو ہم ابھی بھی سیریسلی نہیں لے رہے. تو درخواست یہی رہے گی، پلیز اینڈ پلیز آپ اپنی غفلت کی وجہ سے دوسروں کی جان کو خطرے میں نہ ڈالیں. فی الحال یہ کووڈ کی اپڈیٹس تھی اور اخبارات کی سرخیاں بھی آپ تک پہنچانی ہیں. آغاز کریں گی سمرین دی. تھینک یو ناظمہ. آپ تک پہنچائیں گے سرخیاں. میرے پاس انگریزی روزنامہ ہے اور اس کی 2 ہیڈ لائنز ہم آپ تک پہنچانا چاہیں گے. ایک یہ کہ ویئرنگ 2 ماسکس ڈبلز پروٹیکشن اگینسٹ کووڈ. ایک اور سرخی ویکسین کے حوالے سے کہ 3 لاکھ ویکسینز ارائیو ان JNK, 27 لاکھ اویٹڈ, 15 لاکھ ڈوزز ایڈمنسٹرڈ ٹل ڈیٹ. جی ناظمہ. جی میرے پاس اردو روزنامہ اس سے چند سرخیاں آپ تک پہنچائیں گے. پہلی سرخی سنیے گا، لیفٹیننٹ گورنر کی ضلع ترقیاتی کمشنروں کے ساتھ میٹنگ. ضلع ترقیاتی منصوبوں کو مؤثر بنانے پر زور، عوام کو درپیش مسائل کی نشاندہی کرنے اور انہیں ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی ہدایت. اور اسی اخبار سے 2 سرخیاں اور ہیں. اسپتالوں میں آکسیجن کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے کمیٹی تشکیل، محکمہ صنعت و حرفت کے زیر نگرانی کام کرے گی. محکمہ کے پرنسپل سیکریٹری سربراہ مقرر. اور اسی اخبار سے اسٹوڈنٹس کے لیے یہ خبر ہے، 11ویں جماعت کے امتحانات ملتوی. جی ہاں، اردو روزنامہ ہے میرے پاس. کی 2 سرخیاں ہم آپ تک پہنچانا چاہیں گے کہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر برف باری سے سری نگر میں ٹھنڈی ہوائیں. متواتر بارشوں نے روزمرہ زندگی کو بری طرح کیا متاثر. شہری عوام سردی سے کانپ اٹھے. اسی اخبار سے ایک اور سرخی کہ SMHS ہسپتال سری نگر میں OPD بند کرنے کا فیصلہ. کورونا وائرس میں مبتلا مریضوں کے لیے 12 وارڈ مخصوص. وبا کے پھیلنے کی رفتار تیز. جی میرے پاس ایک انگریزی روزنامہ، اس سے 2 سرخیاں. Implementation of expert panel recommendations. Government notifies 200 posts as suitable for persons with benchmark disabilities. اسی اخبار سے اور ایک سرخی، peak power demand touches all-time high of 1631 megawatts. MDKP DCL appeals consumers for judicial use of energy during Sehri and Iftar. جی ہاں، میرے پاس انگریزی روزنامہ، اس کی 2 سرخیاں. وی دا پیپل عنوان کے تحت ایک سرخی یہ کہ یونیورسلائزیشن آف ویمن ہیلپ لائن ایمز اینڈ پرووائڈنگ ایمرجنسی رسپانس ٹو ویمن افیکٹڈ بائی وائلنس. ایک اور سرخی اسی اخبار سے کہ ٹورزم پلیئرز فیس میس کینسلیشن آف ہوٹل بکنگز. جی اگر خاندر کار چھوٹی بغرام تیاری کران تو یہ خبر سنیے گا، کیونکہ اب جو ہے پابندی عائد کر دی گئی ہے. جو سوشل گیدرنگ زیادہ ہے اس میں ایک لمیٹڈ نمبر بتایا گیا ہے. تو یہ سرخی اسی حوالے سے، گورنمنٹ گیئرز اپ ٹو بیٹل کورونا وائرس چیلنج، سیلنگ آن سوشل گیدرنگز ریسٹرکٹڈ ٹو 100 ان جموں اینڈ کشمیر. جی ہاں، موسم کے حوالے سے، موسم کی پیش گوئی کے حوالے سے یہ خبر کہ آج سے موسم ہوگا تبدیل، لیکن 21 سے 23 اپریل تک پھر بارشوں کا امکان.
ایک اور سرخی اسی اخبار سے کہ ماہ سیام کے آغاز کے ساتھ ہی وادی میں بجلی کی بدترین آنکھ مچولی. 1600 میگا واٹ بجلی دی جاتی ہے. موسم ٹھنڈا ہونے سے اوور لوڈنگ بڑھ گئی ہے. محکمہ جی. اور کھیل شائقین کے لیے یہ خبر ہے, آخری روزنامہ میرے پاس, اس سے یہ سرخی سنیں گے آپ. T20 ورلڈ کپ, بھارت کا پاکستانی ٹیم کو ویزے جاری کرنے کا فیصلہ. جی ہاں, اردو روزنامہ ہے میرے پاس کہ یہ سرخی کے سونا یا کاجل, سری نگر لیہ شاہراہ پر کنگن کے مقام پر لوگوں کا ازدحام, سڑک سے سونا جیسی چمکدار اشیاء برآمد ہونے کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی. اور یہ تھی اخبارات کی سرخیاں جو ہم آج تک آپ تک پہنچا رہے تھے. اور آج جو ہمارے ساتھ مہمان تشریف فرما ہے وہ ہے ڈائریکٹر آرکائیوز آرکیولوجی اینڈ میوزیمز منیر الاسلام صاحب ہیں آج ہمارے ساتھ. لیکن اس سے پہلے کہ ان سے گفتگو کا سلسلہ ہم پھر سے شروع کریں, آپ تک یہ پہنچاتے چلے ناظرین کی گورنر لیفٹیننٹ گورنر کی جانب سے آج ایک پروگرام آپ تک پہنچے گا عوام کی آواز کی صورت میں, جو یہاں آج دن کے 11 بجے وہ آپ تک پہنچے گا ڈی کوشر سے. آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ یہ پروگرام ہر مہینے کی تیسری سنڈے کو آپ تک پہنچے گا عوام کی آواز کے نام سے. چلیے اپنی مہمان سے بات چیت کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. سر, یم سات اس مانومنٹن ہز کت کران چھ, یم سات کانٛہہ تہِ تُہۍ مانومنٹ پننس تحویلس منٛز انان چھُ, امہِ خٲطرٕ کم کم لوازمات چھِ, تو پتہٕ ییٚلہِ سُہ تُہنٛدِس تحویلس منٛز یِوان چھِ, کیا کچھ کرتے ہیں آپ اس کو پرزرو رکھنے کے لیے؟ سُہ یتھ صورتس منٛز آسہِ تٔتھۍ منٛز چھُوا تُہۍ محفوظ تھاونٕچ کوٗشش کران کِنہٕ تتھ چھُو تُہۍ تھوڑا بیٚیہِ رِوایو مطلب کینٛہہ ایڈیشن یا کینٛہہ ماڈولیشن کرنٕچ کوٗشش کران سو دیٹ کہِ سُہ گژھِ رِوایو تہِ؟ ایکٹ ونکس یہ کام کران. نمبر 1 چھُ اینشینٹ مانومینٹس ایکٹ, بیاکھ چھُ ہیریٹیج اینڈ پرزرویشن ایکٹ. اینشینٹ مانومینٹ ایکٹس منٛز چھُ پاورس ذرا وسیع پہم. تتھ منٛز چھُ اگر کانٛہہ تہِ جاے یس یا کانٛہہ سایٹ یی مقرر کرنہٕ, تتھ اراؤنڈ 100 میٹرس منٛز ہیٚکہِ نہٕ کنسٹرکشن کِہینۍ گٔژھِتھ. بنچ کینٛژن منٛز چھُ آسان چوٗنٛکہِ اوور د پیریڈ آف ٹائم چھِ آسان گٔمٕژ کنسٹرکشن, سو وٹ وی ٹرائی ٹو ڈو کہ امہِ علاوٕ گٔژھ نہٕ اتھ منٛز نٔو گژھٕنۍ کنسٹرکشن کینٛہہ. یُس تمہِ پتہٕ چھُ بیٚیہِ 200 میٹر آسان, دیٹ از اے ریسٹرکٹڈ زون. ریسٹرکٹڈ زونُک مطلب گوٚو تتھ منٛز آسہِ خاص ہایٹہِ ہیوٚر گژھِ نہٕ گژھُن کینٛہہ کہِ تاکہِ مانومینٹٕچ یۄس خوٗبصوٗرتی چھِ اتھ پٮ۪ٹھ گژھِ اثر انداز. آلریڈی چھِ ونکیٚنس یِم میجر سایٹس ییٚتہِ چھِ جے اینڈ کے یس منٛز, تِم چھِ انڈر آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا, گورمنٹ آف انڈیا. مطلب یِم مین سایٹس تۄہہِ بڑٕ امپارٹنٹ یِن اتھِ تِم چھِ تِمن انڈر. مگر پٔتِم 5-10 ؤری کرِ اَسہِ قریب قریب 52 سایٹ ییٚتہِ نوٹِفاے انڈر اینشینٹ پرزرویشن مانومینٹ ایکٹس منٛز, تہٕ پٔتمٮ۪ن 3 ؤرین منٛز کرِ اَسہِ 10 سایٹس یِم واریاہ امپارٹنٹ چھِ میانہِ خٲطرٕ. تتھ منٛز چھِ اَسہِ اکھ گۄپھ کرال ترالس منٛز, یس میگالیتھک سائٹ یت پہ یہ برزہامہ بالکل امی تناظرس مز. انشاءاللہ اس سال ہم اس کا کام اٹھا رہے ہیں, تک دیوار بندی وغیرہ کرو اور مجھے لگ رہا ہے کہ وہ ایک بہت اچھی سائٹ ہوگی فار ایکسکیویشن ایکسپلوریشن. تو انشاءاللہ کوشش ہم کر رہے ہیں کہ اس کو ہم that is already been notified under. پچھے تتھ صورتس منٛز تُہۍ پانس انڈر تحویلس منٛز تھاوان کِنہٕ تتھ چھُو تُہۍ مزید پتہٕ ماڈِفاے کرنٕچ کوٗشش کران؟ 3 چیٖز چھِ آسان. گۄڈٕنیُک ایکٹ چھُ ونان, یہِ چھُ ونان کہِ یۄس ہسا جاے آسہِ, یہِ تتھ آسہِ حالت, کوٗشش چھِ گژھان یہِ گژھِ تٔتھۍ منٛز روزٕنۍ توٚتام یوٚتام نہٕ تۄہہِ کانٛہہ تیُتھ ڈاکومینٹری ایویڈینس میلہِ فوٹوگراف کِس صوٗرتس منٛز کُنہِ منٛز ییٚمہِ سۭتۍ أسۍ ہٮ۪کہون سُہ ریٖکنسٹرکٹ کٔرِتھ یا واپس تتھ شکلہِ منٛز أنِتھ. مثال کے طور پر بہٕ ونہٕ تۄہہِ ییٚتہِ چھُ سون اولڈ ایس پی ایس میوزیم یتھ دٔریاو بٔٹھِس پٮ۪ٹھ خبر تۄہہِ چھُو وٕچھان تتھ چھِ کٲم چلان پٔتِم 2 ؤری. تتھ نِش چھِ اَسہِ فوٹوگراف بِکاز یہ اوس بڑٕ امپارٹنٹ, یہ 1892 سے ہی میوزیم بن چکا تھا. اتھ چھِ فوٹوگرافی بڑٕ ایکسٹینسو فوٹوگرافی گٔمٕژ بِکاز مہاراجا کا اپنا اس میں بہت انٹرسٹ تھا. ییٚمہِ کِنۍ اتھ فوٹوگرافک ایویڈینسز اَسہِ میلے تو پٔتمہِ ؤری کٔر اتھ پٮ۪ٹھ اَسہِ کٲم کیونکہ اتھ اوس بیسِکلی لائبریری تہِ ٲس اتھ منٛز. تۄہہِ یی بڑٕ تعجب کہِ اتھ یۄس پٮ۪ٹھ کَنۍ کٲم چھِ کٔرِتھ چھتس سۄ چھِ سٲرٕے پیپر ماشی ورک. تہٕ تِمو لُکو یِم تمہِ ساتہٕ لائبریری وغیرہ آسن چلاوان پننہِ ضروٗریاتی حسابہٕ چھِ تِمو تلہٕ کنہِ تتھ کٔرمٕژ فال سیلنگ. سو ییٚلہِ اَسہِ
کٲم لٲجِتھ پٔتِم 2 ؤری ہٮ۪تھ اَسہِ تُج سُہ فال سیلنگ تَتہِ درٛاے زبردست خوٗبصوٗرت پیپر ماشی. میں بہٕ چھُس اکثر وَنان کہِ یہِ سونے کو چھُپانا ہے جیسے نارملی چھِنا کران اَتھ کُنہِ کٔڑِس چھِ کران پٮ۪ٹھ چھِس کران سُہ سونے کا وہ کرتے ہیں, الٹا کیا ہے, سونے کے اوپر کاپر کا وہ کیا تھا. تو وہ ریوائو مطلب جو آپ بتا رہے تھے آپ کے سوال کا جواب تھے. وی ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ کہ اگر کُنہِ جایہِ واپس آسہِ ڈاکومنٹری ایویڈینس آسہِ وی کین ریوائو اٹ. أسۍ چھِ سُہ واپس تک کوشش کران اننس بشرطیکہ کہ تۄہہِ چھِ ڈاکومنٹری پروف. انشاءاللہ جس حساب سے اولڈ ایس پی ایس میوزیم ہو رہا ہے اب بیسیکلی یہ 3 طبقے میں تھا. اٹ واز ان 3 stories لائک دیٹ آئی وڈ سے اٹ. تو یہ پھر آگ وغیرہ کی باقی چیزیں بیچ میں ہو گئی تھی تو یہ ایک اسٹوری آ گیا تھا. Now we have got back it to the 3 stories. کیا بات ہے. اور اس کی جو اندر مطلب فوٹوگرافس یہاں ساتھ نہیں ہیں جو اندر سے اس میں وال میورلز اینڈ ادرس ہیں. اگر صرف اسی پر چھوڑا جائے اور باقی چیزیں کوئی نہ رکھی جائیں ایس پی ایس تب بھی یہ خوبصورت ہے. سر ایک بات یہاں پہ میرے ذہن میں آ رہی ہے, یہ ساتھ میوزیم کت کرو تھی, یہ جب وزٹرس آ جاتے ہیں obviously وہ کچھ ہمارا جو آرکائیوز ہیں آرکیولوجی جو بھی کلیکشن وہاں پہ ہے سہ وچھنے خاطر تم یوان. تُہۍ کیٛاہ باسان تِکیٛازِ سٲری وزٹر چھِنہٕ سۄ لینگویج ہٮ۪کان سمجھِتھ کینٛہہ, تُہۍ چھُو باسان اتنس گٔژھ کیٛاہ فیسلٹی چھِ تہٕ کانٛہہ ایکسپٲرٹ آئی کین سے لینگویج ایکسپٲرٹ یا گائیڈ کانٛہہ یُس یِمن یہِ سمجھاوِ ہے تہنٛزی لینگویج منٛز تاکہ تم تہِ زانہِ ہن سٲنِس ہیریٹیجس متعلق. اس معاملے میں اب مطلب کچھ چیزیں ہم کر رہے ہیں. آپ نے پوچھ, میں نے کہا کہ بتانے کے لیے بہت کچھ ہے تو چلو شروع کرتا ہوں میں. ہمارا ایک پروجیکٹ جو ہے ابھی الحمدللہ دا اونلی ون پروجیکٹ وچ ہیز بین اپرووڈ بائی دا گورنمنٹ آف انڈیا از اور شیرگڑھی کلچرل کمپلیکس. شیرگڑھی گئی سٲنۍ اولڈ اسمبلی کمپلیکس ییٚتہِ سٲنۍ اسمبلی آسان ٲس. امہِ برونٛہہ تتہِ آسان تتھ ٲسۍ ونان پرجا سبھا. یہ بیسیکلی جو ہے یہ مطلب نا اولڈ اسمبلی اگر تو وچھمت آسہِ بالکل امرا قدر کے ساتھ میں. یہ جو تھا یہ پٹھانوں کے دور سے ہے یہ والی جگہ. تو یہ ہمیں الحمدللہ پچھلے 2 سال پہلے یہ ہماری تحویل میں دی گئی. ایک بلڈنگ دی گئی جس کو ہم ڈیولپ کر رہے ہیں ایز کلچرل کمپلیکس. اس کلچرل کمپلیکس میں ہم کیا کیا ڈال رہے ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس میں سب سے پہلا جو آپ کال ہے انٹرپریٹیشن سینٹر وی کال اٹ. انٹرپریٹیشن سینٹر مینس جو آپ کا گراؤنڈ فلور اس کا ہوگا وہ پورا کا پورا اس میں آپ کو جو ہے ڈاکومنٹری ویڈیو کے ذریعے تو آپ ڈاکومنٹری صرف میوزیم کی ہی نہیں ہوگی بلکہ جو ہمارا اپنا ارادہ ہے کرنے کا وہ کشمیر کی ہسٹری کے بارے میں جو سائٹس آدمی جان نہیں پاتا ہے یا اس سے شوق بڑھ جائے گا جانے کا. ہم ایک بنا رہے ہیں ایک خاص جو ہم نے کانسیپٹ لیا ہے وہ ہے آئی کال اٹ دا میوزیم آف وتستا. مینس کہ یہ جو ہمارا دریا ہے ویرینا سے شروع ہو کے یہ خالی دریا نہیں ہے بلکہ یہ ہماری کشمیر کی تہذیب وراثت اور ہمارے کلچر کو ڈیفائن کرتا ہے, پہچان ہے. تو یہ جو ہم اس میں بنا رہے ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں کیا ہوگا کہ اس میں ایک انٹرپریٹیشن سینٹر ہوگا جو اوور دا پیریڈ آف ٹائم کیونکہ سٹیز اس پر آباد ہوتی رہیں برباد ہوتی رہیں رائز ہوئی فال ہوئی ایک ان پر بہت ہی ایک چرم پر پہنچی. تو وہ ہوگا چاہے آپ کا سائٹس میں مثال کے اونتی پورہ ہے پاندرٹن ہے بذات خود آپ کا شیرگڑھی ہے سوپور ہے بارامولہ ہے پھر پریہاس پورہ ہے. شاید لوگوں کو معلوم ہو یا نہ ہو تھوڑا سا بتا دوں کہ پریہاس پورہ جو ہے آج کل دریا جہلم وہاں سے نہیں جاتا ہے لیکن یہ پہلے وہیں سے نکلتا تھا. تو دین اٹ واز شفٹڈ بیکاز یہاں سے سیلاب وغیرہ آ جاتا تھا باقی چیزیں تو پھر اس کو آہستہ آہستہ جو ہے اس کے بارے میں 2-3 لوگوں کا ہے کہ کس نے کیا. کچھ سم پیپل سے کہ انجینئر سویا نے کیا, اب جس میں سم پیپل سے کہ شہاب الدین نے کیا کروایا ہے. تو اس کو وہاں سے شفٹ کیا گیا ہے. خیر کہنے کی بات جو ہے وہ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سارے کے سارے انہوں نے اپنا ایک اونچائی دیکھی اور پھر ختم ہوتے ہوئے پہنچے. تو وہ اس میوزیم میں ایک انٹرپریٹیشن سینٹر کے ذریعے ایک آپ کے گراؤنڈ فلور میں ہوگا اور جو ہمارا ٹاپ فلور ہم بنا رہے ہیں اس میں آڈیٹوریم ہوگا. تو آڈیٹوریم میں آپ کو 2-3 فلمیں جو ہیں ہم خاص طور سے بنوا رہے ہیں. ایک فلم ہوگی کشمیر کی ہسٹری کے بارے میں, دریائے جہلم کے بارے میں آپ کو مطلب کہ ہاؤ سٹیز ہیو ریزن اینڈ واٹ اٹ ہیز کنٹریبیوٹیڈ اینڈ باقی چیزیں اس کا کیا ہے. اور تیسری چیز جو ہوگی وہ اوور آل جو آپ کی سائٹس ہیں امپورٹنٹ سائٹس ان کے بارے میں ایک بیک گراؤنڈ دیا جائے گا. سر بہت امپورٹنٹ ہے. تو یہ ہم یہ کر رہے ہیں اور میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ یہ الحمدللہ انہوں نے پروجیکٹ جو کیا ہے ہم نے بنایا لاسٹ ایئر اسی سال اکتوبر نومبر میں بنائے تھے 1-2 مہینے بیٹھ کے کافی محنت کے ساتھ 145 کروڑ کا 145 کروڑ کا یہ جو پروجیکٹ ہے گورنمنٹ آف انڈیا نے
اپروو کیا ہے. اس سلسلے میں انشاءاللہ آپ کو بتا دوں کہ ابھی اپریل ہے, بائی جون ہمارا شروع ہو جائے گا وہاں پر 3 گیلریز شروع ہو جائیں گی, مطلب صرف 2 مہینے کے اندر اندر. ایک ہماری ہوگی منیچر پینٹنگ سے ہمارے پاس 900, تو ان کو وہاں شفٹ کریں گے کیونکہ اس کی جو خوبصورتی ہے وہ قریب قریب جو ہال ہے وہ 30 فٹ اونچا ہے, اوپر اس میں بھی وہی پیپر ماشی والے وہ لگے ہیں, تو اس میں ایک ہوگا. دوسرا ہمارا کنٹمپرری آرٹ گیلری ایک بنے گی جس میں ہمارے پاس کافی ان کی جو ہے کلچرل اکیڈمی کے پاس کلیکشن ہے. کلچرل اکیڈمی ہی اس کو سنبھالے گی. ہمارا ارادہ ہے کہ ان کی بھی وہاں پر آپ کو یہ تعجب ہوگا کہ ایم ایف حسین جیسے آرٹسٹ کی کلچرل اکیڈمی کے پاس ہے, طیب مہتا جیسے آرٹسٹ وغیرہ کی ہے ان کے پاس, تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کو بھی لوگوں تک پہنچایا جائے, وہ لوگوں کے پاس نہیں پہنچا. تیسرا جو ہے ہمارے پاس 3 آرٹسٹ کو میں بھی 4 دن پہلے لے آیا تھا, ان میں سے 1-2 کا نام آپ جانتے ہیں, مسعود حسین صاحب کو جانتے ہیں, ویر منشی صاحب ہیں, اور ہمارے ایک ٹیچر رہے ہیں, پروفیسر رہے ہیں ظہور زرگر صاحب, ہی ہیز بین ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ آرٹ ڈپارٹمنٹ جامعہ ملیہ. ان تینوں کو ہم نے بلایا تھا تو انہوں نے ایگری کیا, اور ان لوگوں کی دکھا کے تو ایک آرٹ گیلری وہاں کھڑی کی جائے گی, کیونکہ جو ہمارے کشمیر کے آرٹسٹ چاہے یہاں پر ہوں, باہر ہوں یا کہیں پر ہوں, ان کی وہاں پر جو ہے جو وہاں پر ایگزیبیشنز لگا. بالکل سر, ہم امیجن کر پا رہے ہیں فی الحال کہ کیسا ہوگا وہ. آپ سے بہت کچھ ابھی جاننا ہے, لیکن یہاں پہ رکنا پڑے گا ایک بلیٹن کے لیے. روزگار بلیٹن پیش کریں گے عارف پرے صاحب, تو سیدھے لیے چلتے ہیں ان کے پاس. شکریہ ناظمہ, اور السلام علیکم ناظرین. آج اتوار کا دن ہے اور آج کا گڈ مارننگ روزگار لے کر ہم حاضر. میں ہوں آپ کا میزبان عارف محمد پرے. دوستو, اس سیگمنٹ کے ذریعے ہماری یہی کوشش رہتی ہے کہ ہم آپ تک روزگار سے متعلق مختلف مواقعوں کی جانکاری پہنچائیں. تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کا گڈ مارننگ روزگار. بھارت ہیوی الیکٹریکل لمیٹڈ سپروائزر ٹرینی کی 40 اسامیاں پر کرنے کی خاطر ملک کے اہل امیدواروں سے آن لائن موڈ کے ذریعے درخواستیں طلب کرتے ہیں. ان اسامیوں میں سے ان ریزروڈ امیدواروں کے لیے 25, EWS کے لیے 2, OBC کے لیے 10, SC کے لیے 2 اور ST کے لیے 1 اسامی مخصوص رکھی گئی ہے. امیدوار نے کسی بھی تسلیم شدہ یونیورسٹی سے BCom یعنی بیچلرز ان کامرس کی ڈگری حاصل کی ہو. امیدوار کی عمر 27 سال سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. ٹریننگ کے دوران منتخب ہونے والے امیدواروں کو ماہانہ 32,000 روپے دیے جائیں گے, جبکہ ٹریننگ مکمل ہونے کے بعد تنخواہ کا سکیل 33,500 1,20,000 روپے ہوگا. خواہش مند امیدوار اپنی درخواستیں 26 اپریل 2021 تک جمع کرا سکتے ہیں. واضح رہے کہ ان اسامیوں کے لیے ٹیسٹ 23 مئی 2021 کو لیا جائے گا. آن لائن درخواستوں کے ساتھ ان ریزروڈ EWS اور OBC کے امیدواروں کو 500 روپے اپلیکیشن فیس ادا کرنے ہوں گے, جبکہ SC, ST, PWD اور ایکس سروس مین کے لیے اپلیکیشن فیس 200 روپے مقرر کیے گئے ہیں. مزید جانکاری حاصل کرنے اور اپلیکیشن فارم ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے ویب سائٹ نوٹ کریں www.bhel.com. گورنمنٹ آف جموں اینڈ کشمیر سروس سلیکشن بورڈ مختلف محکموں میں 2,311 اسامیاں پر کرنے کی خاطر ڈومسائل رکھنے والے جموں اور کشمیر کے اہل امیدواروں سے آن لائن موڈ کے ذریعے درخواستیں طلب کرتے ہیں. اسامیوں کی تفصیل یوں ہے: جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ 52 اسامیاں, محکمہ مال 528 اسامیاں, صحت اور طبی تعلیم 1,444 اسامیاں, کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ 256, فلوریکلچر گارڈنز اینڈ پارکس 21 اسامیاں, ڈپارٹمنٹ آف لا, جسٹس اینڈ پارلیمنٹری افیئرز 21 اور ڈپارٹمنٹ آف سکل ڈیولپمنٹ 6 اسامیاں. ان اسامیوں میں سے محکمہ ہیلتھ اور طبی تعلیم گورنمنٹ میڈیکل کالج جموں کے لیے 350 جونیئر سٹاف نرسز کی اسامیاں بھی پر کی جا رہی ہے. خواہش مند امیدوار نے ڈپلوما ان نرسنگ یا BSc نرسنگ کی ڈگری حاصل کی ہو. تنخواہ کا سکیل لیول 4 کے تحت 25,500 81,100 روپے ہے. عمر کی بالائی حد اوپن میرٹ کے لیے 40, SC, ST اور RBA کے لیے 43, جبکہ ایکس سروس مین کے لیے 48 سال مقرر کی گئی ہے. ان سبھی اسامیوں کے لیے اہل امیدوار
12 मई 2021 तक अपनी दरख्वास्तें जमा करा सकते हैं। मजीद जानकारी हासिल करने के लिए वेबसाइट नोट करें www.jkssb.nic.in। आज के गुड मॉर्निंग रोजगार में बस इतना ही। प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K में क्या कुछ है आगे वो जानने के लिए चलते हैं समरीन और नाजिमा के पास। बेक फिर खुशावा इस्तकबाल तो सारनी मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन हुन गुड मॉर्निंग J&K मज आज साल अनमत मुनीरुल इस्लाम साहब यम डायरेक्टर आर्काइव्स आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम्स कश्मीर। इनसे बातचीत करके हमें बड़ा मजा आ रहा है और बहुत सी बातें हैं जो इनसे अभी जाननी है और जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपने एक्ट के हवाले से बात की थी और मॉन्यूमेंट्स के हवाले से बात की थी। ये एक सवाल पिछले 4-5 सालों से मेरे जहन में है, लकीली आज मौका मिला। सर, हमने देखा है मॉन्यूमेंटल ऑक्यूपेशन काफी है कश्मीर में। अगर इस कत करो ये पत्थर मस्जिद यस तथ मेन देवार सो दुकानदारों सपोर्टिंग वॉल थमज, या फिर महाराजगंजस मज ज़ैनुल आबदीन साहब की जहाँ पे उनकी फैमिली दफन है युस देवार यथ कन पान फरमो कि ततन गोड़े आसान कि 7 मीटरस दौरान तोतन ब्रोह पकुन कह ततन कंस्ट्रक्शन करनी, मगर सो देवार दुकानदारों खियोमुत, तो ऐसे डैमेज होता है सारा। हमने देखा कि पत्थर मस्जिद में 2 बार ऐसा हुआ कि आग की वारदात हुई, यात में देवार को वारिया हद तक खराब। तो इस हवाले से क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये यहाँ का मसला नहीं है। अच्छा। ये वर्ल्ड ओवर है। अच्छा। हकीकत ये है कि जब भी कोई सिटी डेवलप होती है तो सिटी के डेवलप होने में बहुत सारे मामलात भी आ जाते हैं, लोग आने लगते हैं, दुकानें आ जाती हैं, लोगों के बाकी चीजें हो जाती हैं। तो ये चीजें जो है सिर्फ कश्मीर से ही ताल्लुक नहीं रखती हैं। आप दिल्ली में जाइए, महरौली जो है, मतलब जिसको कह सकते हैं कि ज़ेनथ ऑफ द मिडिवल वर्ल्ड है। आज वहां की मतलब आपको ताज्जुब होगा कि वहां की जो बहुत बड़े बड़े जो आसार कदीमा हैं वो लोगों के सहनों के अंदर आ चुके हैं। अच्छा। तो ये एक प्रॉब्लम है जिसका टैकल करना इतना पॉसिबल नहीं है जब तक कि आपके पास एनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी ना हो कि आप उनको रिहेबिलिटेट करें, आप उनको उठा लें, कहीं और ले जाएं, जिस तरीके से उनके रोजगार के साथ भी। क्योंकि अब देखिए, कोई है कि आप कहेंगे कि इसने जी इलीगल ऑक्यूपेशन की है। इलीगल ऑक्यूपेशन पता नहीं उसके अबो अजदाद ने की है, तो आज इसको आप सजा या मतलब अगर कुछ भी है, राइट्स भी बोलते हैं, रेवेन्यू एक्ट भी बोलता है कि अगर 60 साल तक किसी के कब्जे में रहा तो एडवर्स पोजीशन का उसको एक बेनिफिट मिलता है। तो उसको आप वहां शिफ्ट ऐसे नहीं कर सकते हैं किसी के रोजगार के साथ, कोई किसी के रहन सहन के साथ। आप बिल्कुल मतलब ये थोड़ी सी इंसानियत के खिलाफ हो जाता है। हाँ, अब एक चीज है कि कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी है सरकार के अलावा भी लोगों की एक बड़ी जिम्मेदारी है समझना कि ये विरासत दोबारा नहीं बन सकती है। मस्जिदें बहुत खूबसूरत बनाते हैं लोग, पैसा अल्लाह ने बहुत दिया आजकल लोगों के पास, मंदिर बहुत बड़े बड़े बनते हैं, बहुत बड़ी बड़ी हवेलियां बन सकती हैं। सही बात है। लेकिन जो ये चीजें हैं ये दोबारा नहीं बन सकती हैं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं। अभी मैं अनफॉर्चुनेटली मैंने कहा कि नहीं मैं फोटोग्राफ दिखा पा रहा हूँ आपको, काश में दिखा पाता है। एक जगह है हाजीपल उसको बोलते हैं, कयाम अव्वल उसका नाम भी है, टंगमरग में। ये बाबा ऋषि से बिल्कुल 2-3 किलोमीटर नीचे है। यहाँ पर कहते हैं कि हजरत क़यामुद्दीन साहब ने 12 साल तक यहाँ रियासत की है। और वो लकड़ी का बना हुआ छोटी सी मस्जिद है जिसमें आज भी नमाज पढ़ी जाती है। पूरी लकड़ी की बनी हुई है, लोग बोलते हैं 650 साल पुरानी है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि जब वहां आदमी चला जाता है, मैं वहां पर गया कम से कम 2-4 घंटा, मैं ईमानदारी के साथ बात बताऊं, दिल नहीं कर रहा था वहां से आने का, इस वजह से कि आपको वो उस दौर में ले जाता है। सही बात है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज से 600 साल पहले यहाँ किस किस्म के लोग रहे होंगे, क्या रहे होंगे। तो खैर कहने की बात है कि उसके दाएं साइड में ही एक कंक्रीट मस्जिद नहीं, उसके साथ में बनाई है। तो हो गया अब जो कुछ होना था। अब हमने कोशिश की कि उसको हम ले रहे हैं, उसको प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में ले रहे हैं, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। खामपुर सराय जो है इसी तरीके से मुगल रोड पर आता है, शायद लोगों को काफी को नहीं मालूम हो। मुगल रोड जो आता था बेसिकली शोपियां, पुलवामा, चाडोरा और फिर यहाँ श्रीनगर मिल जाता था। चाडोरा का जहाँ पोर्शन आखिरी जहाँ पे पुलवामा से मिलता उस जगह को खामपुर सराय बोलते हैं। ठीक। सराय का मतलब आमतौर पर ये होता था क्योंकि कारवान जब चलते थे कहीं रात लग जाती थी तो उनको वहां रुकने वगैरह का इंतजाम होता था। तो वो ऑलरेडी ASI की प्रोटेक्टेड साइट है, हालांकि वहां बहुत कुछ बचा नहीं है। लेकिन जो ASI की प्रोटेक्टेड साइट नहीं है उसके साथ में एक मस्जिद है, बहुत छोटी सी मस्जिद, बिल्कुल छोटी सी मस्जिद। अभी भी वो मस्जिद इसमें इंतजाम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं।
मिट्टी की पूरी उसकी छत बनी हुई, उसके ऊपर ऐसे गुलाले खिले हुए थे, मैं कह नहीं सकता हूँ। आज से 20 दिन पहले मैं गया, तो इंशाल्लाह उसको भी हम प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में ला रहे हैं। वो एक बहुत बड़ी चीज होगी। इसके अलावा मैं आपको खुशी होती है आपके साथ डिस्कस करते हुए कि पिछले 20 दिन से मैं कंटिन्यूसली, हालांकि जम्मू में दफ्तर है लेकिन 15-20 दिन से हम कंटिन्यूसली इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। जो मलकशाही बाग में, शायद आप लोगों ने नहीं देखा हो, वहां पर भी एक खूबसूरत दारा शिकोह के टाइम की मस्जिद है और एक हमाम है और करीब 100 कनाल के करीब जमीन है जो औकाफ के अंडर है। औकाफ के पास ही रहेगी, लेकिन हम उसको जो है डेवलप करके देंगे। और मैं आपको बता रहा हूं कि इट विल बी एन एडिशन, वन मोर एडिशन टू द मुगल गार्डन्स। क्या आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि किस किस्म की मस्जिद क्या है। और सबसे बड़ी बात जो उसकी, उस मस्जिद की जो खूबसूरती है वो ये है कि 300 या 350 साल पहले जो पेंट किया गया था नीचे देखिए, वो पेंट अभी तक वहां मौजूद, वही उसी सूरत में। वो हुआ क्या कि वो बेसिकली डिसयूज में थी। अच्छा। डिसयूज की वजह से वो बच गई। अच्छा। वो काफी ऊंचाई पर है वो जगह, ठीक। वहां से आपको पूरे के पूरे सारे 3 जिलों है कहाँ से वो, मतलब ये अगर आप जाएंगे गांदरबल जाएंगे तो गांदरबल पहुंचने से पहले ही दाएं साइड में पड़ता है, नागरबल और गांदरबल के बीच में जो है हमारा ये वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है, उसके साथ में ही वो जगह है। बहुत खूबसूरत जगह है, उसको हम डेवलप कर रहे हैं। तो हमारी वो कोशिश रहेगी कि उसको भी हम जो है डेवलप कर लें। खामपुर सराय का मैंने बताया आपको, मस्जिद का, हाजीबल का मैंने बताया, फिर इसी तरीके से मैंने बताया कि त्राल में हमारा मेगालिथिक साइट है, इसको हम कर रहे हैं। फिर नारिस्तान का एक बहुत जबरदस्त मंदिर है, नारिस्तान त्राल में एक मंदिर है, उसमें करीब 3.5-4 करोड़ का जो हम काम हो रहा है, बहुत बढ़िया काम हो रहा है। इसी तरीके से जम्मू इलाके में जो है, मैं अभी 15-20 दिन पहले जो है गया था, एक हमारे वहां पर जसरोटा फोर्ट है। जसरोटा फोर्ट आप समझिए कि उसी के नक्शे कदम पर जो है जम्मू का मुबारक मंडी बनी है। जो वहां के नाम है जगहों के, पंचतीर्थी वगैरह, वो आज से 300-350 साल पहले बनी है, वो लगभग खत्म हो चुकी है। उसके लिए हम एक बहुत बड़ा कंसल्टेंट हम ला रहे हैं और उसको बहुत बड़े पैमाने पर, इंटरनेशनल पैमाने पर हम उसको डेवलप करना चाहते हैं, क्योंकि उसको अल्लाह ने बहुत ज्यादा खूबसूरती उस जगह को दी है, ऊंचाई पर है, उसको कर रहे हैं। इसके अलावा सांबा फोर्ट है, उसको भी हम ठीक ठाक कर रहे हैं, ऑलरेडी उसमें काफी काम हो चुका है। भीमगढ़ फोर्ट रियासी में है, उसमें बहुत अच्छा काम हुआ है। मैं इतना ही कहूंगा कि ऐसा काम हुआ कि जो लोग वहां चले गए उन्होंने कहा कि हमने ऐसा काम नहीं देखा है। तो इसके अलावा जो है एक स्टेट प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है मुबारक मंडी का, उसको मुबारक मंडी हेरिटेज सोसाइटी देख रही है और इंशाल्लाह 2 साल के अंदर अंदर एक, मैं कहूंगा ज्वेल जो नया एक ऐड हो जाएगा जम्मू के इसमें हेरिटेज सर्कल में, वो मुबारक मंडी का होगा। ये 560 करोड़ का, 560 करोड़ का एक प्रोजेक्ट है, जिसमें अभी तक करीब 30-40 करोड़ हो चुके हैं। प्राइमरी काम इसका जो है 2022 तक इसका खत्म हो जाएगा। जी सर, एक चीज हम आपसे जानना चाहेंगे, लेकिन थोड़ा प्रिसाइज हमारे पास कम है, बिल्कुल। तो आपसे ये हम जानना चाहेंगे क्या चीज करान ये तय कि ये आसार कदीम मज यवान, जैसे अगर कोई नई चीज निकल के सामने आ गई, अस वुच कि कुछ साल पहले, शायद आप उस टाइम पे चार्ज नहीं संभाला था आपने, अस वुच कि वाजपुर मज गई खुदाई जो अली कदल साइड से है, तत द्राय बन किन चैम्बर्स, कहा जाता था कि वो महाराजा के जमाने के चैम्बर्स थे। पता तथ वापस पे सड़क बनाना, सो दोपो कि ये अंदर छु तो अंदरी, तो तथ सूरत मज क्या करना। चलिए, क्योंकि टाइम कम है, मैं माफी चाहता हूं, मैं आपके सवाल के बजाय मैं कुछ और बताना चाहूंगा, अगर आप इजाजत दें। यस सर, प्लीज। आपको बड़ी खुशी होगी जानकर कि हमने इस साल जो है मुगल गार्डन्स को, 6 मुगल गार्डन को, जिसमें वेरीनाग का, अच्छाबल का, चश्मे शाही, आपका परी महल, निशात, शालीमार गार्डन्स को जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए हमने नॉमिनेट ही नहीं किया, बल्कि हमारे यहाँ से जो है डोजियर बनाया जाता है, वो डोजियर पेरिस चला गया है। अच्छा, अप्रूवल आया उसके? अप्रूवल का मतलब ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिकमेंड करना होता है। अच्छा। वो रिकमेंडेशन यहाँ से गई है, रिपोर्ट बहुत पसंद आई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी, और ये उम्मीद करते हैं, इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं, क्योंकि हमने काफी मेहनत उस पर की है, 450 पेज का रिपोर्ट बना है और बहुत खूबसूरत इसमें कंसल्टेंट हमने, मतलब ना एक वर्ल्ड लेवल का हमने कंपटीशन किया था, जिसमें बहुत बड़ी फर्म को वो कंसल्टेंट का उन्होंने जीता, और जो रिपोर्ट हमारी डोजियर है वो अल्टीमेटली यहाँ से गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के पास गई, उन्होंने जाके फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भेजी। वहां पर ASI के, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है, दैट इज द ऑर्गेनाइजेशन विच बेसिकली इज ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रिकमेंड द केस। उनकी यहाँ से निकल के ये चली गई है, और उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि
ہمارے یہاں پر جیسے آپ نے کہا کہ اتنی سائٹس ورلڈ میں ہیں, ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ کرے کہ یہ مغل گارڈنز بھی اس میں شامل ہوں. سر, آپ کی باتوں سے, آپ کے کام سے محسوس ہمیں ہوتا ہے کہ آپ کتنے ایفرٹس لگا رہے ہیں, اور وش یو آل دا بیسٹ. ہوپ فلی کہ آپ کو کامیابی ملے جو جس سفر پہ آپ چلے ہیں, اور یہ جو کام آپ کریے کنٹریبیوشن ہوگا, یہ چھوٹی بات نہیں ہے, کنٹریبیوشن ہے. اس کنٹریبیوشن کے لیے آپ کو بہت بہت مبارکباد بھی, اور وش یو آل دا بیسٹ. جو آپ لگتا ہے کہ ان کے ٹینور میں بہت کچھ ممکن ہے, انشاءاللہ تعالی ہم بہت کچھ دیکھ پا رہے ہیں, اور بہت ایسی باتیں ہیں جو ہو نہیں پائی کیونکہ وقت کی کمی کی وجہ سے نہیں ہو. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ کو دعوت دیں گے تو نیکسٹ ٹائم باقی چیزوں پہ بات کریں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے, اتنی خوبصورت اور اتنے اچھے انداز سے ہمارے ساتھ انفارمیشن شیئر کرنے کے لیے. تھینک یو سو مچ. ناظرین, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بنے رہنے کے لیے. انشاءاللہ حاضر خدمت پھر ہوں گے آپ کا من پسند شو لے کر, جس کا نام ہے گڈ مارننگ جے اینڈ کے.